میں چند معروضات پیش کروں گا بہت اختصار کے ساتھ تعلیمات اقبال کی روشنی میں احیاء امت کا خاکہ۔ یہاں اہل علم اور اہل فضل تشریف فرما ہیں، یہ جسارت ہوگی بالکل طالب علمانہ سطح کی باتیں جو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے بائیں ہمہ۔ یہ بھی ایک عمل ہے اور عمل خیر ہے کہ جس طرح کی بات بھی آپ کر سکتے ہوں اور جو تاثرات کسی بھی علمی یا فکری جہت کے آپ کے ذہن میں آتے ہوں وہ دوسروں تک پہنچائے جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اقبال ہی کو کیوں منتخب کیا ہے اس نوعیت کی کسی مجلس کے لیے یا اس موضوع کے لیے۔ اس کی وجہ بھی صاف ظاہر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال نے اپنے زمانے میں دین کے بارے میں، امت کے بارے میں اور درپیش مسائل کو جتنے اخلاص سے اور جتنے تجزیاتی انداز میں سوچا ہے شاید مل کر پوری امت نے نہیں سوچا۔ نہ صرف جنوبی ایشیا میں بلکہ جنوبی ایشیا سے باہر، جس طرح ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عصر کی ہر طرح کی سیاسی، سماجی اور فکری قوتوں سے آگاہ تھے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ تو علم الہی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تائید ربانی حاصل تھی۔ اس ذیل میں ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصری آگاہی اور مسائل زمانہ سے آپ کا جو ایک تجزیاتی استخراج ہے بہت سارے معاملات اور نتائج کا، کہ معاذ اللہ وہ نہیں تھا۔ یعنی ہر چیز کو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس علم خاص سے وابستہ کر دیں گے تو یہ بھی میرا خیال ہے ایک ایسی کوشش ہوتی ہے جس سے ہم اپنے لیے ایک مناسب سا ابرومندانہ راہ فرار تلاش کر لیتے ہیں کہ جی وہ تو تائید ایزدی حاصل تھی انہیں اور ہم تو بالکل عام لوگ ہیں۔ بہرکیف تو اقبال کا سب سے بڑا اگر ایک لفظ میں ان کا تخصص بیان کرنا ہو تو وہ عاشق رسول ہیں۔ اور بہت حیرت کی بات ہے اور ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ مشرق اور مغرب کے متداول بلکہ بہت مستقبل کے علوم سے آگاہ شخص بھی اگر عاشق رسول بچ جاتا ہے تو انتہائی قابل تحسین ہے۔ اسی لیے ہم ان کی تعلیمات کو قرآن و سنت کی تعبیر نو جانتے ہیں اور تفسیر معاصر سمجھتے ہیں اور اس لیے اس سے ہمیں آگاہ ہونا ہے۔ اب احیاء امت کا خاکہ ظاہر ہے بہت طویل ہے، میں اس میں سے کچھ ہی چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک فرد کے طور پر اور جماعت کے طور پر اور قوم کے طور پر اور پھر ملت یا امت کے طور پر بہت سارے مسائل اور بعض ایسے مسائل جو بہت حیرت ہوتی ہے کہ 20ویں صدی کے سیال کوٹ میں پیدا ہونے والا ایک ایسا آدمی جس کے خاندان میں کوئی بہت قابل ذکر علمی یا روحانی پس منظر نہیں ہے، وہ اتنے تعمق سے ان چیزوں کو محسوس کر رہا ہے، ان کا تجزیہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے قدرت دی ہے کہ وہ کم از کم 4 زبانوں میں اس کا ابلاغ بھی کر رہا ہے۔ اقبال کے عہد کا اگر ہم جائزہ لیں تو بہت دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے۔ کم از کم جنوبی ایشیا میں جتنے بھی علم کے سرچشمے تھے وہ کچھ اور مسائل میں مصروف تھے۔ وہ مسائل بھی اپنی جگہ پر اہمیت کے حامل ہیں، ان میں تعلیم ہے اور تدریس ہے اور بہت ہی چھوٹے چھوٹے روزمرہ کی سیاست کے جو نشیب و فراز ہیں اور اتار چڑھاؤ ہیں، اور پھر گروہی صف بندیاں اور اس پر ایک مناظراتی ادب، غیر معمولی مناظراتی ادب ہم نے ریپروڈیوس کیا ہے اس عصر میں جو عصر اقبال ہے۔ اب یہ زمانہ متعین کرے گا کچھ عرصے کے بعد کہ اس مناظراتی اہمیت کی قدر و قیمت ہماری اجتماعیت میں، ہماری ملیت میں اور بحیثیت امت ہمارے ذخیرے میں کیا ہے۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ اقبال نے ایک فرد کے لیے بھی ایک خاکہ متعین کیا ہے اور وہ سارا مستعار لیا ہے اور ماخوذ ہے سرچشمہ قرآن سے
اور سرچشمہ سنت و سیرت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے بھی یہ خاکہ بہت اہمیت کا حامل ہے جو اقبال کی تعلیمات سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں اس عہد میں کوئی بھی شخص، اور یہ مسجد ہے اور یہ تصویر ممبر ہے تو یہاں بہت ذمہ داری سے ظاہر ہے میرا علم محدود ہے اور تجزیہ محدود تر ہے، بائیں ہمہ جس قدر فقہ اسلامی کو اور اس کے مختلف مکاتب کو اور ان مکاتب فقہ کے تخصصات اور امتیازات کو جس تقابلی تناظر میں اقبال نے دیکھا ہے، ہمارے کسی فقیہ نے اس عصر میں نہیں دیکھا، اور یہ پورے عالم اسلام میں ہے یہ صورتحال۔ اکا دکا مثالیں اس زمانے میں ہمیں مصر میں نظر آتی ہیں، فلسطین میں کوئی ایک آدھ مثال نظر آتی ہے، یا مستشرقین کا اپنا ایک پورا پس منظر ہے جو اسلامیات کو اپنے زاویہ نظر سے دیکھتے اور دکھاتے رہے ہیں، تو اقبال اس میں استثناء ہے۔ اقبال کے وہ خواب جو ایک خواب پورا ہوا صرف ظاہراً، جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، اور ہمیں حیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ اس بڑے آدمی کے خوابوں میں یہ خواب سب سے چھوٹا خواب تھا جو پورا ہوا ہے۔ وہ خواب جو پورے نہیں ہوئے، جو ابھی معرض تعبیر میں ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز وہ بھی تعبیر آشنا ہوں گے، تو اسی لیے یہ اس نوعیت کی کاوشیں کی جا رہی ہیں کہ ہم میں سے، ہماری آنے والی نسلوں سے کوئی ان خوابوں کے پیچھے بھی چلے۔ خواب بھی شمع ہوتے ہیں جو جلتے ہیں کسی دل میں، اور ان کی کرنیں مختلف دلوں میں بٹ جاتی ہیں، اور پھر کسی دل میں سے ایک سرچشمہ خورشید طلوع ہوتا ہے جو اس خواب کی تعبیر کرتا ہے۔ اقبال کا ایک خواب تھا کہ وہ قرآن کریم کی جدید تفسیر لکھیں۔ ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ خواب اس شخص نے دیکھا ہے جو سر سید سے متاثر ہے، اپنے عہد کے تفسیری ادب سے آشنا ہے، ماہر قانون ہے، فارسی عربی کا عالم ہے، تجزیاتی فکر رکھتا ہے، اور ایک تفسیر قرآن لکھنا چاہتا ہے۔ کاش یہ ہو سکتا۔ ان کا ایسا ہی ایک خواب جو تاحال ادھورا ہے، وہ ہے فقہ اسلامی کی تشکیل نو اور تعبیر نو۔ اور آپ دیکھیے کہ ہر بڑے آدمی کی طرح ہر خواب کا خمیازہ بھگتا ہے اقبال نے۔ جو خواب دیکھتا ہے، ہر خواب کا اس کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، نشانہ طعن و تشنیع بننا پڑتا ہے، ہدف ملامت بننا پڑتا ہے، اور وہ خوف ملامت سے بے نیاز شخص رہے۔ یہ وہ خواب ہیں جو انہوں نے دیکھے اور سوچے۔ اس کے بعد عالم اسلام میں ان کی اس فکر اور ان خوابوں کے قریب تر جو صاحب فکر ہے شخصیتیں تھیں، ان سے ان کے گہرے مراسم رہے اور وہ آگاہ رہے۔ ان کے خط اگر ہم پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو سوٹڈ بوٹڈ ہے، کلین شیوڈ ہے، حقہ پیتا ہے اور عجیب سا غیر عملی قسم کا مسلمان ہے، اس کے دل میں اتنا درد ہے مسلمانوں کا، اور رسول خدا سے اور خدا تعالیٰ سے اتنی اس کی وابستگی ہے، اور امت کی بہتری کے لیے اور امت کے ارتقاء کے لیے اس کے شب و روز اس قدر صرف ہوتے ہیں، اور اتنے بڑے سکیل پہ۔ یعنی علامہ اقبال کی جو سوچ ہے، اگر وہ خطوں میں منتقل ہوئی ہے یا پیکر شعر میں ڈھلی ہے، تو اس کی بازگشت پورے عالم اسلام میں ہے، اور اس کی بازگشت پورے مغرب میں ہے۔ اس عہد میں کتنی شخصیات ہوں گی جن کی آواز میں اتنی توانائی ہوگی، کتنے افراد ایسے ہوں گے اور کس کس پس منظر کے ہوں گے کہ جن کی کسی بات کو مشرق و مغرب بہت سنجیدہ لے رہا ہوگا۔ اس لیے اقبال نے جو بھی خاکہ پیش کیا ہے، فرد کے لیے، جماعت کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، وہ بہت فکر افروز ہے اور معنی خیز ہے، اور وہ خاکہ بھی ان خوابوں میں سے ایک ہے جو تدریجاً تعبیر تک پہنچ رہے ہیں۔ کامل تعبیر اتنے بڑے خواب کی ممکن نہیں ہوتی ہے،
تاریخ اسلام نے مختلف ادوار میں مختلف اوقات کے لیے اس کی کچھ تعبیریں پیش کی ہیں، اور سب سے بڑی تعبیر جو تعبیر مجسم کہنا چاہیے مشیت ایزدی کی، وہ تو ریاست مدینہ ہے۔ فرد کے طور پر علامہ کا بہت پختہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو تربیت گاہیں ہیں جن میں فرد نے داخل ہو جانا ہے زمین پر اپنا پہلا سانس لیتے ہی، ان کو یہ شعور ہونا چاہیے اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کے فرائض کیا ہیں، اور ان کی بجا آوری کے لیے انہیں کوشاں ہونا چاہیے۔ پہلی تربیت گاہ ماں ہے۔ آج اگر ماں ہی کو شعور نہیں ہے اور وہ مبادیات دین سے اور کسی بھی معاشرے کے فرد کی حیثیت میں اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان سے آگاہ نہیں ہے، تو وہ ایک خام مال جو ایک نومولود ہے، جو امانت خدا اور رسول ہے، جو اس کے ہاتھوں میں ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اس کے بعد باپ ہے۔ باپ کا کردار اقبال کے خاکے میں ماں کے مقابلے میں بنیادی تربیت میں قدرے کم ہے۔ وہ فرد کی تربیت کے دوسرے یا تیسرے مرحلے میں اس کی اہمیت ہے، اور وہ بہت ہی قوت کے ساتھ ان تربیتی اجزاء کو ترتیب نو دے سکتا ہے، اور اسے دینا چاہیے اپنی ذمہ داری کے عین مطابق۔ اس خاکے میں ایک دشواری بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک فرد کا حاصل کیا ہوا ایک بنایا ہوا خاکہ ہے، اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ معاشرے میں مختلف طبقات ہیں، اور اب تو پہلے زمانوں میں ہم سنتے تھے 4-5 طبقات ہیں، اب عملی طور پر اور اقتصادی طور پر اور علمی طور پر اور سماجی طور پر طبقات 20 سے زیادہ ہو گئے۔ 4 طبقات یا 5 طبقات ہوں تو ان کے لیے کچھ ایک خاکہ کافی حد تک اس میں مشابہت ہوتی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ ہمارے طبقات کم ہوتے، ان میں اضافہ ہے، اور ابھی تک جو صورتحال نظر آ رہی ہے مستقبل میں ان طبقات کی تعداد میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی ہمارا اتنا ہی سوچنے سمجھنے کا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ان طبقات کی تعداد کم کرنے میں یا موجود طبقات کو ایک دوسرے سے قریب تر لانے میں ہماری مساعی کیا ہیں۔ تو ماں اور باپ کے بعد اگلا درجہ تربیت کا، تربیت فرد کا درس گاہیں ہیں۔ اب اقبال کا اپنا ایک تصور تعلیم ہے، ایک ان کا اپنا مواد تعلیم ہے، اپنا ایک نظام تعلیم ہے، جس سے وہ کبھی انہیں اطمینان نہیں ہوا۔ جو کچھ بھی انہوں نے اپنے گرد و پیش میں دیکھا ہے، مدارس ہوں یا جدید درس گاہیں ہوں، یہ اس شخص کا تجربہ ہے اور اس شخص کا محاکمہ ہے جس نے مسجد کے مکتب سے تعلیم کا آغاز کیا، اور درجہ بدرجہ مختلف تعلیمی اداروں سے ہوتا ہوا مغرب کی عظیم ترین دانشگاہوں تک پہنچا، اور اس نے اپنے عہد کے علمی منظرنامے کی نمایاں ترین شخصیتوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھا اور ان سے علمی مکالمہ کیا ہے۔ اس شخص کا یہ تجزیہ ہے۔ میں تجزیہ اگر کروں تو میں ایک اپنے دفتر میں ہوں یا اپنے ایک ادارے میں ہوں یا میں ایک دینی مدرسے میں ہوں، اور اس سے باہر میرا کچھ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، مختلف مراحل سے، مختلف لوگوں سے، مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں سے میرا میل جول کوئی نہیں ہے۔ جہاں خدا زیر سوال ہے، جہاں دبستان نبوت زیر بحث ہے، وہاں میں جس کا آغاز اور اختتام ہی ظاہر ہے مسلمان نقطہ نظر سے ہو رہا ہے، تو میرا مطالعہ اور میرا مشاہدہ محدود ہوگا اور نتیجتاً تجزیہ محدود تر ہوگا۔ اقبال میں اتنی وسعت ہے ان کے اپنے علمی سفر میں اور کسب فیض کے سفر میں، اتنی وسعت اور جامعیت ہے،
اور پھر ان کے جو نکلے ہوئے نتائج ہیں، اسی لیے وہ ہمیں عزیز تر ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک محفوظ رستہ ہے۔ خود اقبال نے کہا، اقبال کو بدنام کیا گیا کہ جی اقبال غیر مقلد ہیں، اجتہاد کا نقطہ نظر، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسی بہت ساری باتیں اقبال کے خطبات کے حوالے سے ان بزرگوں نے کر رکھی ہیں جنہوں نے خطبات اقبال پڑھے ہی نہیں ہیں۔ یہ معمول ہے، افسوسناک معمول ہے یہ ہمارا، اور بحمد اللہ اس معمول پر ہمیں صدیوں گزر گئی ہیں اور ہم اس پر راسخ ہیں۔ تو اقبال نے کہہ رکھا ہے کہ یہ جو آج کل کا زمانہ ہے اس میں اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر، جو لوگ گزر چکے ہیں، سلف صالحین ہیں، ان کی اقتدا ایک محفوظ رستہ ہے۔ ان ساری باتوں سے واقف نہ ہونے کے نتیجے میں آج یہ زوال پذیری ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہمیں کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے اور ہمارا دستور العمل کیا ہونا چاہیے۔ ہمارا دستور العمل تو قرآن کریم ہے، ہمارا دستور العمل سنت رسول ہے اور سیرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن اس میں سے استخراج کیے گئے ایک مخلص آدمی کے نتائج اگر ہمارے سامنے ہوں اور اس نے ایک آؤٹ لائن بنا رکھی ہو تو وہ ظاہر ہے بالکل اسی طرح جس طرح اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ محفوظ تر ہے۔ تو اس خاکے کی یہ اہمیت ہے۔ اقبال کے خیال میں جتنی درسگاہیں اس وقت جنوبی ایشیا میں تھیں، عالم اسلام میں تھیں، ان میں کسی کے پیش نظر بھی فکری آزادی دینا نہیں تھا، ایک شخصیت کو کامل شخصیت بننے میں مدد فراہم کرنا نہیں تھا، اور یہ وہ کمی تھی جو وہ جدید مکتب ہوں یا قدیم مکتب ہوں، اقبال کو یہ شکایت رہی۔ یہ انہوں نے اپنے اردو کلام میں، فارسی کلام میں ہر جگہ کی ہے۔ میں کوئی شعر کوشش کروں گا کہ نہ پڑھوں، کیونکہ بالعموم ہم بہت ساری سنجیدہ موضوعات پر اشعار کی ذیل میں نکل جاتے ہیں، ایک گول ہو جاتا ہے یا چھکا لگ جاتا ہے۔ جب ہم بہت سنجیدگی سے کسی مسئلے پر بات کر رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں تو ہمیں جذب کی کیفیات سے اور شعر و سخن کے دائرے سے تھوڑا سا دور رہنا چاہیے۔ اس کی الگ مجلس ہے، اس مجلس میں اس رنگ میں ہونا چاہیے۔ یورپ کی تعلیم میں اقبال نے بہت خوبیاں دیکھی اور وہ اس کے عینی شاہد تھے۔ بحیثیت انسان اور بحیثیت ایک انسان کی جو حیثیت ایک اجتماعی اکائی کی ہے، فرد جب معاشرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے ایک اینٹ ایک دیوار میں ہے، افراد سے مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے خوبیاں دیکھی، انہوں نے خوبیوں کی تعریف کی ہے اور خامیوں کو معاف نہیں کیا۔ اس سے بڑا اخلاص کیا ہوگا؟ جو سر کا لقب دے رہے ہیں، لقب دینے کے اگلے ہی دن وہ اقبال کی تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں، اور اقبال نے زندگی کے کسی مرحلے میں اپنوں کو یا پرایوں کو تنقید سے بالا تر نہیں رکھا۔ یہ بھی اقبال کے خاکے ہی کا ایک سبق ہے کہ ہمیں ہر وقت تنقید کا سامنا خوش دلی سے اور خندہ پیشانی سے کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کہنے کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث ہمیں ازبر ہیں، اقوال عرفاء ہمیں معلوم ہیں، حضرت علی کی نہج البلاغہ تقریباً ہمیں یاد ہے، اور بس وہ یاد کی حد تک ہے یا وہ کبھی گفتگوؤں میں یا تحریروں میں بیان کرنے کے لائق ہے۔ ان کا اطلاق کسی ایسے نسخہ کیمیا کا اطلاق اگر میری شخصیت پر نہیں ہے اور میرے عمل سے وہ جھلک نہیں رہا ہے تو پھر اس سے آپ اندازہ کر لیجئے اور مجھ سے کوئی اچھی امید آپ وابستہ نہ رکھیے۔ اگر وہ جو اقبال نے کہا اور عجیب و غریب کہا وہی کہہ سکتے ہیں۔ گر نداری، معذرت شعر پڑھنا پڑ رہا ہے گر نداری از محمد رنگ و بو، از درود خود میالا نام او۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کا ایک شمع نہیں ہے آپ میں، آپ سے مل کے خلق محمدی کی خوشبو نہیں آتی، تو از راہ کرم آپ رسول اللہ کو اپنے درود پاک سے محفوظ رکھیے۔
آپ کا ایسے شخص کا درود جو نام لیوا ہے اور خلق محمدی سے خالی ہے، وہ رسول اللہ کے شایان نشان نہیں ہے۔ یہ تحفہ بارگاہ رسالت میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ وہ اقبال ہے جو بے ریش عاشق ہے اور سالار عاشقان رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے، بالکل خصوصاً مدارس کو اور ہم یونیورسٹی والوں کو بھی۔ آپ لوگ نسبتاً آزاد ہیں، ہم لوگ پابستہ ہیں۔ پابستہ نہیں ہے، دست و پابستہ ہیں، ہر طرف سے بستہ ہیں۔ کہ اقبال نے نظام تعلیم کا کیا خاکہ دیا ہے؟ ان کا ہر خاکہ، وہ جدید مدارس کے لیے ہو یا قدیم مدارس کے لیے ہو، اس میں عصری علوم کم از کم 50% ہوں گے یا ہونے چاہیے، جن میں سائنسی علوم ہیں، جن میں ٹیکنالوجی ہے، جن میں ترجمے اور ترجمانی کی صلاحیت ہے، جس میں تحریر ہے، جس میں تقریر ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سارے، آپ اور ہم، جو اپنے اپنے دائرے میں ایک جیسا ہی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی نوجوان کو تحریر اور تقریر کے قابل بنا دیں تو ہمارا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 100 سال پہلے ہوتا تو کمال ہوتا۔ اب بھی بہت اچھا ہے اب بھی بہت اچھا ہے، لیکن ذرا رفتار بڑھانی ہوگی۔ اب نوجوان کو محض تحریر میں اور تقریر میں یہ مہارت بالکل ابتدائی مہارتوں میں سے ہے اور اس کی اہمیت اور افادیت ہمیشہ رہے گی، لیکن اب بہت ساری اور مہارتیں آ گئی ہیں۔ ان مہارتوں سے اگر ہم اپنے نوجوانوں کو محروم رکھیں گے تو ہم انصاف نہیں کر رہے ہوں گے۔ اقبال کا نظام تعلیم بھی بہت اہم ہے اور بہت حیرت کی بات ہوتی ہے، اقبال بالکل ایک خانقاہی بوریا نشین لگتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا نظام تعلیم، سارا مواد تعلیم، ساری تعلیم ایک طرف، فیضان نظر ایک طرف، فیض نگاہ ازمن بگیر۔ یعنی حیرت کی بات ہے۔ جاوید نامہ ان کی جو عظیم الشان فارسی مثنوی ہے جو سیر افلاک پر مشتمل ہے، اور سیر افلاک کے ادب کی اپنا پورا ایک پس منظر ہے، عربی اور فارسی اور اردو اور پنجابی میں، سارے آسمانوں زمینوں کی سیر کرنے کے بعد پھر وہ آتے ہیں زمین پر۔ انہوں نے بہت خوبصورت بات کی جو کسی نے نہیں کی، یعنی اقبال نے تو صوفیوں کی ایسی وکالت کی ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ صوفیوں کو تو اپنے ان زیر بحث آئے ہوئے اس عہد کے صوفیوں کو اپنے اکابر کے زیر بحث آئے ہوئے سوالات ہی کا نہیں معلوم تھا، اور وہ شخص جس کا ظاہراً کوئی تعلق خانقاہ سے نہیں ہے رسمی طور پر، وہ صوفیوں کی وکالت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی شیخ عبد القدوس گنگوہی کا قول ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جو معراج پہ گئے اور واپس آ گئے، میں ہوتا تو واپس نہ آتا۔ ظاہراً یہ بہت قابل گرفت ہے قول، شطحیات جو صوفیاء کی ہیں۔ اقبال نے کہا یہ تو نعت کا عظیم ترین قول ہے، یہ تو مدح رسالت کا قول، اس سے بہتر میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ رسول اللہ، محمد رسول اللہ نبی تھے، نبی نے واپس آنا تھا زمین پہ، نبی نے اپنا کار نبوت آسمانوں پر اور ملائکہ کے ساتھ تو انجام نہیں دینا تھا نا، وہ فیضیاب ہو کر زمین ہی میں آنا تھا انہیں، اور آب و گل سے بنے ہوئے لوگوں میں رہنا تھا اور اپنا ابلاغ کرنا تھا۔ یہ صوفی ہیں، یہ عاشق ہیں، ان پر کار تبلیغ کا لزوم ہی نہیں ہے۔ تو یہ اگر افلاک پہ جاتے تو یقیناً یہ وہیں رہتے، میں بھی جاتا تو وہیں رہتا۔ نبوت کا مقصود اور ہے، اس کے تقاضے اور ہیں، یہ نعت کا قول ہے۔ تو میں اسی طرح جاوید نامہ کو دیکھتا ہوں، اور وہ ایک بہترین خاکہ ہو سکتا ہے اگر ہم باختصار تعلیمات اقبال کا ایک خاکہ دیکھنا چاہیں۔ مطالعے کی کثرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، آپ کی دعا ہے کہ میں ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو غیر مفید ہے۔ ہمیں اپنے علم کا اور اپنی معلومات، دور جدید علم کا دور نہیں ہے،
دور جدید معلومات کا دور ہے، علم میں اور معلومات میں فرق ہے۔ معلومات کا دور یوں ہے کہ جی افریقہ کے فلاں جنگل کے فلاں قبیلے کے فلاں یہ ہو گیا، یہ ایک انفارمیشن ہے، یہ ایک اطلاع ہے، ان میں سے 90% کا ہماری زندگی سے اور ہمارے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دور جدید ہمارے ذہن کے خلا کو معلومات سے بھرتا ہے اور ہم بھرنے دیتے ہیں۔ کیا ہمارا دل اور ہمارا ذہن ہی وہ کاٹھ کباڑ کا انبار ہے جس میں کاٹھ کباڑ بھی ہم ہمسایوں کی پسند کا جمع کریں؟ کم از کم میں تو اپنے سٹور میں گند بلا بھی اپنی مرضی کا جمع کروں گا، مجھے نہیں چاہیے۔ تو انفارمیشن اور اس کا پورا ایک حصہ ڈس انفارمیشن ہے، اسی کے گرد یہ محور ہے آج کل کے علم کا۔ تو اقبال اس میں تمیز کرتے ہیں، مشخص کرتے ہیں کیا چیز علم ہے اور کیا چیز غیر علم ہے، علم میں کیا علم نافع ہے اور کیا علم غیر نافع ہے۔ تو ہمیں اور ہمارے ان اکابر کو جو نصاب سازی کے عمل میں شریک ہوتے ہیں، ان چیزوں کا بھی ظاہر ہے ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اقبال کے نزدیک ایسا کوئی علم جو تحقیق اور تجزیے تک نہیں پہنچاتا وہ منزل سے دور ہے۔ ہمیں بہت اچھی طرح یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم جس سطح پر بھی کار تدریس سے وابستہ ہیں، کیا ہم اپنے بچوں میں ایسا شوق ذوق پیدا کرتے ہیں؟ کیا ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں؟ میں 2-3 قسم کے تعلیمی اداروں سے وابستگی ہے میری۔ ایک بہت عظیم الشان تاریخی اور قدیم یونیورسٹی میں جب میں گفتگو کرتا ہوں تو 50 آدمی بیٹھے ہیں، تو سمجھیں 50 دیواروں سے میرا خطاب ہوتا ہے، نہ سوال، نہ تبصرہ، نہ کوئی رائے۔ چنانچہ دیواروں سے بات کر کے اطمینان سے رزق حلال کرنے کے لیے گھنٹے کے بعد میں بخیر و عافیت مراجعت فرما ہوتا ہوں۔ ایک اور دلچسپ یونیورسٹی ہے جو بڑی ناپسندیدہ یونیورسٹی ہے، اس میں جانے کے لیے 1 گھنٹے کی گفتگو کے لیے 3-4 دن مجھے تشویش رہتی ہے۔ بچوں نے آغاز ہی سوال سے کرنا ہے اور سانس نہیں لینے دینا، اور جو میں نے پڑھانا ہے انہوں نے 10 دفعہ مجھے روکنا ہے کہ جناب کیسی آپ بات کر رہے ہیں، تازہ ترین چیز آپ نے نہیں دیکھی ہے۔ تو وہ مرحلہ ہماری سرکاری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اور ہمارے دینی مدارس میں کب آنا ہے؟ اقبال کا خاکہ ہمیں ابھارتا ہے اس چیز پر کہ جلد از جلد ہم اپنے بچوں میں تحقیقی، تجزیاتی اور تبصرہ کرنے والی صلاحیت پیدا کریں۔ جدید ترین مہارتیں تو ان کے بغیر تو ویسے بھی آج کل بھی کوئی نہیں۔ اقبال نے جس حد تک مہارتیں ان کے عہد میں تھیں، طالب علموں کو، نوجوانوں کو ان سے راغب کیا، اور ان کے خاکے میں ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے جو اگین یعنی اس میں بھی وہی صوفی انداز نظر آتا ہے۔ صاحب خانقاہ جو ہے، خانقاہ ایک بہت عظیم الشان ادارہ ہے جس میں علم بھی ہے اور جس میں تربیت بھی ہے اور جس میں فیض نظر بھی ہے۔ مدرسے کے مقابلے میں خانقاہ پر زیادہ بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ بہت سارے اکابر علماء فارغ التحصیل ہو کر پھر خانقاہوں کا رخ کرتے تھے، جو مدرسے میں نہیں ملا تھا اس کی تلاش میں خانقاہوں میں جاتے تھے۔ تو صاحب خانقاہ کو میسر ہونا چاہیے ہر وقت کسی کو۔ ایک عظیم الشان خانقاہ، میں بڑی معذرت کے ساتھ اس کا نام نہیں لوں گا، میرے لیے انتہائی محترم ہے، ان کے 2-4 مجھے مریدین ملے تو میں نے کہا آپ کی اپنے شیخ سے ملاقات اور گفتگو کوئی ہوئی؟ کہتے نہیں، کتنا عرصہ ہو گیا بیعت کیے ہوئے؟ 10-15 سال ہو گئے۔ 10-15 سال میں اگر اپنے شیخ مکرم سے اجتماعی طور پر
اور علیحدگی میں کوئی ایک ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور اخلاق اور تربیت کے اعتبار سے کوئی سبق نہیں ملا، کوئی تنبیہ نہیں ہوئی، کوئی تادیب نہیں ہوئی، تو پھر ہم نے عبادات ہی کی طرح ان ساری چیزوں کو بھی رسمیات بنا لیا ہے۔ اور اقبال رسمیات سے مطمئن نہیں ہے۔ مطمئن کیا، وہ تو رسمیات کے خلاف ہیں۔ اگر نمازیں، جن کی نشانی بتائی گئی ہے کہ نمازیں آپ کو گناہوں سے روکتی ہیں، اگر نمازوں کا وہ نتیجہ نہیں نکل رہا تو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے نمازوں کو رسمیات بنا دیا ہے۔ اگر روزے کے کچھ مقاصد قرآن اور سنت میں طے شدہ ہیں اور ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور وہ نتائج ہماری شخصیت میں نہیں ہیں، تو پھر بھی وہی مسئلہ ہے۔ تو اگر تو محض ہر چیز نے ایک رسم ہونا ہے، بہت سارے بچے ایسے ہیں یونیورسٹیوں میں بھی اور دینی مدارس میں بھی ایسے ہی ہوں گے کہ جنہوں نے محض ڈگری لینی ہے اور ڈگری لے کے نوکری کی تلاش کرنی ہے۔ تو اقبال کے خاکے کی ایک بنیادی چیز ہے کہ اسے اس سے زیادہ کچھ دیجئے جس کا ایک جزو ہو ڈگری اور ایک جزو ہو اس کا معیشت کا انتظام۔ بڑی چیز دیجئے جس میں چھوٹی سی چیز موجود ہو۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ آرزوئیں بدلنے کا خاکہ اقبال کا خاکہ ہے۔ عملی زندگی میں جب ایک فرد ان سارے مراحل سے گزرتا ہوا وہ خود شناس ہے، خود کفیل ہے اور وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہ بے خودی کی منزل پہ پہنچے گا۔ بے خودی کا مطلب یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر ایک اینٹ ہے، تو ایک اینٹ جب وہ تیار ہو رہی ہے تو وہ خودی کے عمل میں ہے، اور اس کے بعد جب وہ ایک دیوار میں چن دی جائے گی، کسی بنیاد میں رکھ دی جائے گی، تو اب وہ بے خودی ہے۔ اب اس نے اس معاشرے کے ایک فعال فرد کے طور پر اور نہایت مفید فرد کے طور پر اپنی خدمات انجام دینی ہے۔ اب وہاں اس کے لیے بہت لازم ہے کہ وہ اپنے طالاب تک محدود نہ رہے، ساری زندگی اپنے جوہڑ میں نہ گزارے، اپنے دل اور دماغ کی کھڑکیاں بھی کھلی رکھے، تازہ علوم اور مختلف اختلاف رائے کے بارے میں نے اقبال اور اقبال کے بیٹے سے زیادہ اختلاف رائے کا احترام کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ بہت علماء مشائخ سے میری نیاز مندی رہی، کاش میں آج یہاں کھڑے ہو کے یہ ذمہ داری سے کہہ سکتا کہ جو فلاں عالم دین تھے یا جو فلاں شیخ طریقت تھے وہ تنقید کا سب سے زیادہ یا اختلاف رائے کا سب سے زیادہ احترام کرتے تھے۔ میری زندگی میں اختلاف رائے کا جنہیں میں نے نہیں دیکھا علامہ اقبال ہیں، ان کی تحریروں سے ثابت ہوتا ہے۔ ان کے بیٹے کو میں نے دیکھا ہے، ان کا بیٹا اختلاف رائے کے لیے ہر وقت اور ہمیشہ اور ہر ایک کے سامنے خندہ پیشانی سے موجود رہتا تھا۔ اور یہاں جاوید صاحب تشریف فرما ہیں، یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بعض اوقات جاوید اقبال اگر گفتگو کر رہے ہوتے تھے اور کوئی ان کی تصحیح کر دی جاتی، یہ تلفظ جناب آپ کا غلط ہے، وہ زندگی بھر کہتے تھے انہوں نے میرا تلفظ درست کیا تھا اور میں شکر گزار ہوں، انہوں نے میری غلطی کی نشاندہی کی تھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اختلاف نظر کا جو سلیقہ ہے، اور اگین وہ سلیقہ نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ معاملات ہمارے مسلمات ایسے ہیں جن میں اختلاف رائے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، وہ بھی ہماری اپنی رائے ہے اور دوسرے لکم دینکم ولی دین۔ لیکن کیا ہر اختلاف رائے ہی ذاتی اناد اور دشمنی ہے؟ اور کیا آپ سے مختلف رائے رکھنے والے شخص کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ یہ جو وسعت نظر ہے یہ بہت لازم ہے اقبال کے خاکے میں، جب ہم معاشرت کا حصہ بن رہے ہوں گے، اور اس کی بنیادیں بہت پہلے رکھ دی گئی ہوں گی۔ اگر پہلے رکھ دی نہیں گئی ہوں گی تو پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ ایک فرد اقبال کی نظر میں اسے ہمیشہ سرگرم عمل ہونا ہے اور اس میں آرام طلبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اقبال کے ایک معیاری خاکے میں نمود و نمائش کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس کی نظر میں آپ دیکھ لیجئے
کہ اقبال کا یہ خاکہ یا ان کی یہ تجاویز ہمارے لیے کس قدر کڑوی گولیاں ہیں، یعنی قدم قدم پر ہمیں اپنی انائے منفی کی گردن پہ پاؤں رکھنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ اقبال نے سیاست پر، سیاسیات ملک پر، سیاسیات عالم پر، نظام معیشت پر بہت مفصل باتیں کی ہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی چیزیں جمع فرما دی تھیں اپنے فضل و کرم سے۔ فنون لطیفہ کے بارے میں ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ سب سے زیادہ انہیں پسندیدہ ہے کہ شخصی شان و شکوہ سے دور رہا جائے اور اجتماعی شان و شکوہ حاصل کیا جائے، دین کے لیے اور ملت کے لیے اور اپنے ملک کے لیے۔ اتحاد عالم اسلام کا خواب اقبال کا وہ خواب ہے جو ان کے خاکے میں بہت نمایاں ہے۔ گلوب پر آپ دیکھیں اگر دنیا کے نقشے پر، تو ایک بلاک ہے، اگر آپ اس کو کوئی بھی خاص رنگ دے دیں، مسلمانوں کے لیے کبھی بھی اللہ نے انہیں ظاہری طور پر نقشے میں اکٹھا کیا ہوا ہے، دلوں میں دوریاں ہیں۔ وہ اکٹھے ہیں جنہیں جغرافیے میں خدا نے اکٹھا نہیں کیا ہوا۔ ہمیں جغرافیے میں اکٹھا کیا ہوا ہے، تاریخ میں اکٹھا کیا ہوا ہے، لیکن عملاً اکٹھا نہیں کیا ہوا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ آزادی اور آزادی پسندی اقبال کے خاکے میں، اور وہ آزادی مادر پدر آزادی نہیں ہے، حدود و قیود کے ساتھ ہے، پوری کڑی شرائط اس پر عائد ہوتی ہیں۔ اور آخر میں سب سے بڑھ کر نوجوان نسلوں کو امانت محسوس کرنا، اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت، اور جس حد تک ممکن ہو جس کیپیسٹی میں بھی ان کی بہبود کے لیے، ظاہری بہبود کے لیے بھی اور معنوی بہتری اور فلاح کے لیے بھی کوشاں ہونا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔